122 کا اپنا ہے. رائٹ جی اب وقت جو ہے وہ پروگرام کا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا امجد ملک صاحب جو کہ چیئرپرسن ہیں ایسوسیشن آف پاکستانی لائرس کی، اور ہمیشہ وکلاء جب تشریف لاتے ہیں پاکستان سے UK میں تو اس قسم کے پروگرامز جو ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ امجد صاحب، اور میں شکریہ ادا کروں گی آسمہ جنگی صاحب، تھینک یو آپ تشریف بھی لائیں. امجد ملک صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ آپ اگر آئیں کچھ کہنا بھی چاہیں، اور میرے خیال میں کچھ ایوارڈز بھی ہیں جو ہمارے مہمانوں کو دیے جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم آسمہ جہانگیر، پیارے دوستوں، تمام بار ڈیلیگیشن جو پاکستان سے آیا ہے، میں آپ سب کا بیحد مشکور ہوں کہ آپ آج میری دعوت پہ دوبارہ آئے ہیں میڈم جی کو سننے، اور انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ڈیموکریسی ریلیٹڈ رول آف لا اینڈ جسٹس، دوسری لائر ٹو لائر کانٹیکٹ، تیسری ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس تینوں کے اوپر بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو مبارکباد دی جانی چاہیے کہ جس چیز کا شبہ یا شائبہ تک نہیں تھا 9 مارچ کے بعد آپ نے وہ کر دکھایا ہے، اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے. قائد اعظم نے جو یہ ملک بنایا تھا اس میں 1 مین 1 ووٹ کا ایک اصول تھا، اور دوسرا لائرز کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. وہ کہیں ماند پڑ گئی، کہیں راستے میں گم ہو گئی. آپ لوگوں نے وہ ریوائیو کی اسٹرگل. ہیٹس آف ٹو یو اینڈ آئی ایم امپریسڈ کہ آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھایا. منزل وہ نہیں تھی لیکن وہ پروسیس تھا، راستہ تھا جس کے اوپر آپ نے بڑی جاں فشانی سے کام کرتے ہوئے جو جوڈیشری آپ نے ریسٹور کروائی. آگے بدقسمتی ہے کہ لایا عمل نہیں دیا جا سکا، اس کی کافی وجوہات ہیں، لیکن یہ آن گوئنگ سلسلہ ہے، چلتا رہنا چاہیے. رول آف لا کا پارٹ ہے کہ بیسک ڈیموکریسی جو ہے وہ جماعتیں چنک آؤٹ کریں لیڈرشپ، اور لیڈرشپ جو ہے آگے ٹیک اوور کریں. عدلیہ جو ہے وہ فیصلے جو ہے ڈور سٹیپ پہ ڈیولوشن کے ذریعے چھوٹی سطح پہ دیں، سول جج اور سیشن جج کی سطح پہ. اور لائرز جو ہیں وہ نان پولیٹیکل بار کا رول ادا کرتے ہوئے تطہیر میں بھی مدد دیں، اکاؤنٹیبلٹی میں بھی مدد دیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز، الیکشن کمیشن اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، تب کہیں لیڈرشپ نکلے گی. ایک دم سے آپ چلتی لیڈرشپ کو سیک کر کے نئی لیڈرشپ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. اور میرے خیال میں یہی ایک پروسیس ہے آن گوئنگ. بالکل ٹھیک ہے اگر 4 سال کے بعد اگر وہ پروسیس ریوائیو ہوتا رہے تو 4-5 الیکشنز کے بعد آپ کو لیڈرشپ میسر آ جائے گی. جوڈیشری کے اوپر بات ہوئی ہے. ہم نے بھی میرا خیال ایسوسیشن اور برطانیہ کے لائر میرا خیال پوری دنیا میں واحد ایک گروپ اور کمیونٹی تھے جنہوں نے پٹیشن کی ریسٹوریشن کے لیے، اور چیف ملٹری ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا کہ ایسا نہیں ہوتا، جمہوری معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹوچ آف ہینڈ کے ذریعے ایک چیف جسٹس کو سیک کر کے گھر بھیج دیں، ریزنز بھی نہ دیں، یا اس کا آپ آربیٹریری ایک ڈیسیجن لیں. وہ جو مدد یا وہ اسسٹنس لائر کی تھی وہ کاز آن پرنسپل تھا، وہ کاز آن پرسنل انڈیویجول نہیں تھا، آن پرنسپل تھا. اور یہیں سے وکلاء نے آواز اٹھائی جب بھی ہم نے سوچا کہ کہیں جوڈیشری میں کمزوری ہے، چاہے وہ پرائسز آف ویجیٹیبلس ہو، چاہے وہ ٹریفک کے معاملات ہوں، اور یا کہیں کمزوری پارلیمان کی طرف سے ہے. میں سمجھتا ہوں پارلیمان کے اوپر بالکل بات نہیں ہوئی یا کم ہوئی ہے. جتنا ہم نے جوڈیشری کو کرٹیسائز کیا ہے اتنا ہی میرے خیال میں پارلیمان کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ وہ فورم جو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات کی ہے وہ ہم ریوائیو نہیں کر سکے. اللہ کرے کہ وہ ریوائیو ہو. جب پارلیمانی اوور سائٹ ریوائیو ہوگی تو ہم کو OBL کے اوپر کمیشن نہیں بنانے پڑیں گے، ہم کو سلیم شہزاد کی موت کے اوپر کمیشن نہیں بنانا پڑے گا. وہ پارلیمانی اوور سائٹ وہ معاملات خود پے در پہ حاصل کرتی جائے گی. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ ایسوسیشن کی دعوت پہ ڈیلیگیشن جو ہے برطانیہ کا دورہ کر رہا ہے. میڈم ہماری درخواست پہ آئی ہیں، انہوں نے ناٹ اونلی یہاں بلکہ UK اینڈ یورپ میں وکلاء سے ایڈریس کیا ہے. اینڈ آئی ویلکم دس انٹریکشن. میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹریکشن بڑھنا چاہیے. اینڈ آئی ایم بلیسڈ کہ لا سوسائٹی ریپرزنٹیٹیو از ہیئر. یہ انٹریکشن شوڈ بی ٹیکن اوور بائی دا ریگولیٹری باڈیز. کہ ریگولیٹری باڈیز انٹریکٹ ود ریگولیٹری باڈیز، اینڈ ان فیوچر وی آر سبسڈری hosts
but the main hosts are always British Bar Council and British Law Society. And lawyer کے کافی پرابلم ہے. میڈم نے ایک بات کی ہے, ادھر سے بھی آواز آئی ہے, qualified lawyers ٹیسٹ ہے. کافی مشکلات تھیں اکنالجمنٹ لینے کے لیے کیونکہ انٹریکشن مضبوط نہیں تھا, اس وجہ سے جوابات یا کنسلٹیشن میں حصہ نہیں ہو رہا تھا. وکلا وہاں جا کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, پارٹنرشپ کے بڑے مسائل ہیں. لوگ پاکستانی اوریجن لائرز وہاں جا کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, وہ 12 month رول جو ہے یا کوئی ساتھ ہی نہیں ملاتا. پارٹنرشپ کے کافی ویگ وہاں پہ ریگولیشنز ہیں جس کی وجہ سے مدد نہیں مل پاتی. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کافی کام ہونا چاہیے تاکہ لائرز کمنگ فرام دیر شوڈ ہیو ایکسیس ٹو qualified lawyers ٹیسٹ ایزیلی. lawyers from here have access to go and become partners and practice in Pakistan. تاکہ ڈسکریمنیشن جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن از ود پاکستانی lawyers and discrimination is with British Pakistani lawyers. So that should be eradicated. اس کے لیے ڈیول نیشنلٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ اگلا آئے گا وہ. اچھا, ایک بہت بڑا مسئلہ جو میڈم کے لیے ہم چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے 80 لاکھ پاکستانیوں کی ریپرزنٹیشن. پاکستانی دامے در میں سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو اور پیسہ بھی بیچتے ہیں, جائیدادیں بھی خریدتے ہیں, ان کی پینشن اور ان کی تمام جمع پوجی پاکستان میں ہے. لیکن ریسنٹ آپ جو مطالعہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور کوئک پروسیس نہیں ہے, کوئی کوئک پروسیس نہیں ہے. علی احمد قدس صاحب یہاں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہم نے جو بات کی اس میں یہ طے پایا تھا کہ کوئی ایسی لیجسلیشن کی جائے گی یا ٹرائبیونل بنیں گے پراونس لیول پہ یا کوئی کوئک ایکسیلریشن ہوگی تاکہ ایک بوڑھی ماں جس کا جو بیوہ ہے جس کی جائیداد پاکستان میں ہے اور اس کا اکلوتا پلاٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے وہ جا نہیں سکتی کیونکہ وہ ڈسیبل ہے, ہائی کمیشن کے ذریعے درخواست نہیں دے سکتی, اگر وہاں جاتی ہے تو اس کو مارنے پیٹنے کی ڈر ہے یا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ سول جج کے ذریعے تو آپ بھول ہی جائیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنا پلاٹ چھوڑ دیتی ہے. میرے پاس ایسے درجنوں کیس ہیں جس میں لوگ وہاں پہ جا کے قانونی چارہ جوئی کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ایک تو وہ ڈرتے ہیں, دوسرا قبضہ مافیا اتنا مضبوط ہے, تیسرا وہ پٹ آف ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہی بیچ دیں. تیسری ایک بات ہمارے یہ چھٹی بات ہے, ساتویں ہمارے کافی لوگ جو ہیں یہاں جو میں پچھلے دنوں فیبرری میں آپ کے مجھے موقع ملا آپ کی سیمینار اٹینڈ کرنے کا رول آف لاء کے اوپر اور میں نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن والا سیگمنٹ اٹینڈ کیا اور میں آئی واز ہارٹنڈ کہ سو موٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر اس کے اوپر پیرامیٹرز یا کہاں کوئی گائیڈ لائنز ایز پالیسی لیول بن جائیں گے تو وہ حوصلہ افزا بات ہوگی. یہی وکیلوں کی ڈسینٹ جو ہے یہی ایک اچھی بات ہے. لیکن کچھ لوگوں کو میں توبہ جیل میں گیا اور ایک آدمی مینچسٹر کا ایک پلمبر ہے جس کو میں ملا, 70 سال کا آدمی مرڈر کے جھوٹے مقدمے میں اندر ہے اور صرف جائیداد کا مسئلہ ہے. ایسا ایک نہیں ہے, ایک مینچسٹر کا یہاں بالکل اسٹریٹ کے پیچھے اس نے پاکستانی گڈز یہاں انٹروڈیوس کروائیں, وہ 8 دسمبر سے مسنگ ہے, ابھی تک اس کی FIR درج نہیں ہوئی کہ وہ کہتے نہیں مسنگ ہے, ہمیں کیا پتا کہ کڈنیپ ہوا بھی ہے کہ نہیں, ہمیں کیا ہم کسی کے خلاف کیسے درج کر لیں. تو ایک مینچسٹر کا لڑکا 2nd ایئر مینچسٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 سال سے مسنگ ہے, اس کی انٹری ریکارڈ ہے پاکستان میں, ابھی تک پتہ نہیں چلا, نہ کوئی اس کا سنوائی ہوئی ہے. آخر میں میڈم کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ میڈم 80 لاکھ ان پاکستانیوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں جس کا ڈوئل نیشنلٹی کے ذریعے ایکسیس ٹو کنٹیسٹ الیکشن یا رائٹ ٹو ووٹ سلب ہونے جا رہا ہے. آپ 80 لاکھ ایک بہت بڑی کموڈٹی ہے, اگر وہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ریپرزنٹیشن سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ان کے حق رائے دہی کو آپ کم از کم یہ تو کریں کہ جو لوگ پاکستان میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال سکیں, ان کو صرف کنفائن نہ کریں کہ اوورسیز پاکستانی صرف وہاں بینک اکاؤنٹ کھول سکیں یا جائیداد خرید سکیں, وہ جہاں ووٹ بھی لڑ سکیں اور ان کی اگر آپ ڈائریکٹ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن لڑیں تو انڈائریکٹ ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ میں عورتوں کی, ایتھنک منورٹیز کی اور دوسرے طبقات کی نمائندگی دی گئی ہے, تو میرے خیال میں ایک وقت آ گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی نمائندگی. میں بہت شکر گزار ہوں اینڈ تھینک یو فار گیونگ می اپورچونٹی.